أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق اللہ العظیم۔ ایک عرض یہ کرنی ہے کہ آپ جو بھی ویڈیو کھولیں، یعنی جو بھی ویڈیو آپ کے پاس آئے اس کا نوٹیفیکیشن جب آپ اس ویڈیو کو کھولیں تو کوشش یہ کریں کہ شروع سے آخر تک سنیں۔ انشاءاللہ تعالی قرآن کی تفسیر کی کوئی ایک بات بھی سمجھ میں آ گئی، دوسرے کو صحیح طریقے سے سمجھا دیا، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ اس آیت کے اندر بنی اسرائیل والوں کو یہ ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تمہارے اوپر انعامات کیے، ان انعامات میں سے ایک انعام یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یک کے بعد دیگرے تمہارے لیے رسول بھیجے، مختلف رسول، یعنی وہ جو رسول آتے نا تو لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے کی ترتیب ہوتی ان کی، کہ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے، لوگوں کا تعلق اللہ کے، لوگوں کے اندر امت کے اندر جو خرافات ہوتے، جو بے دینی ہوتی، اس بے دینی کو دور کرتے اور ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے۔ اب ان میں سے یہاں پر جو ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء علیہ السلام یک کے بعد دیگرے آتے رہے، مختلف انبیاء علیہ السلام آتے رہے۔ ان میں سے فرمایا کہ بعض کو تم نے کیا کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، جو انبیاء علیہ السلام جو بھی آئے بنی اسرائیل پر، فرمایا کہ تم نے بعض انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض کو تم نے قتل کیا، اور تم قتل کرتے رہے ہو۔ یعنی مقصود کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی یہی کوشش رہی، یہود کی یہی کوشش رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیچھے بھی جیسے حضرت ذکر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آرے کے ساتھ چیرا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس طرح مختلف انبیاء علیہ السلام کو، یعنی ایک دن میں کئی نبیوں کو شہید کیا، ایک دن میں ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک دن میں 70 انبیاء کو بھی شہید کیا۔ جھٹلانا تو وہ الگ رہا، نبیوں کو جھٹلاتے وہ تو الگ رہا، لیکن ایک دن میں کئی نبیوں کو، یعنی ظلم عظیم، انتہائی ظلم عظیم، عام بندے کو قتل کرنا وہ تو چلو، لیکن نبیوں کو بھی قتل کیا، انتہائی ظلم عظیم۔ اس لیے فرمائے، جس کے اگلی آیت کے اندر فرمایا ذکر کیا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، یعنی بہت تھوڑے ان میں سے ایمان لائے، یہود میں بہت تھوڑے ایمان لائے، کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر اللہ رب العزت نے کفر کی ایک ایسی لعنت بھیجی ہوئی تھی، ان کے اوپر تالا لگایا ہوا تھا کفر کا، فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑے لوگ یہود میں ایمان لائے، یعنی انتہائی ظلم عظیم کیا انہوں نے، انتہا۔ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا تو وہ تو الگ رہا، لیکن انبیاء علیہ السلام کا قتل عظیم، بہت بڑا ظلم کہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، ناحق قتل، وَتَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناحق قتل۔ نبی کیا کہتا؟ نبی تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا، اب ان کے ساتھ، نبی کے ساتھ ان کی ضد کیا تھی؟ صرف یہی تو ضد تھی نا، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا، اس وجہ سے وہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے، مختلف نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ذکر کیا، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، پیچھے ذکر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تورات، اور اس کے بعد یہ کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام ہم بھیجتے رہے، پھر آخر میں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے معجزات دی۔ معجزات کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بھی عطا فرمائی، اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور مختلف معجزے عطا فرمائے۔ ایک معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی تھا، ایک روایت کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کو اٹھانے تک، جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے لیے اللہ رب العزت آسمان پر زندہ اٹھایا، آسمان تک، آسمان کے لیے اٹھانے تک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔
کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی یہ پڑے ہوئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی در پہ تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے. تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کری. ہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے. ہاں اور اس لیے اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، جس طرح دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو ہوا تھا، سحر ہوا تھا، جس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 6 مہینے تک تھا، 6 مہینے تک. اور اس چیز کا اثر ایک روایت کے اندر آتا ہے، اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں نے اللہ سے دعا مانگی اس چیز کے بارے میں، اس بیماری کے بارے میں، یہ جو جادو کا اثر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کے بارے میں دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے میرے اس مسئلے کو ایسا حل کیا کہ خواب کے اندر میری 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے بیٹھا، دوسرا پاؤں کی طرف بیٹھا. اور سرہانے والا جو تھا وہ پاؤں کی طرف سے جو فرشتہ بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھنے لگا کہ اس شخص کو کیا ہوا، کس بیماری کے اندر مبتلا ہے. تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس کے اوپر جادو ہے. تو پہلے نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا؟ نے کہا لبید بن عاصم نے کیا، جو ایک منافق ہے، یہودی ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا. تو وہ سارا وہ تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے. تو اسی طرح اس کا توڑ بھی اللہ رب العزت نے خود کیا. ہاں اللہ نے اس کا توڑ کیا. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ خیبر کے موقع پر ایک یہودن عورت نے بکری کا گوشت لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے، اس کے اندر زہر ملایا. اب جب زہر ملایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جب شروع کیا نا کھانا کھا رہے تھے، درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ روک دو، یعنی کھانا نہیں کھاؤ. مزید اس یہودن کو بلایا. جب یہودن کو جب بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس میں تم نے زہر ملایا؟ نہیں. وہ یہودن نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہا مجھے اس بکری نے بتایا. یہ جو بکری کا جو بھی دستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، تو کہا اس نے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے بتایا. تو وہ یہودن کہنے لگی کہ میں نے اس لیے ملایا تھا زہر میں، زہر اس میں اس لیے ملایا تھا کہ اگر آپ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں تو یہ اس سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں نعوذ باللہ تو ہم آپ سے امن میں ہو جائیں گے، یعنی آپ وفات پا جائیں گے، ہم آپ سے امن میں ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ اس جو گوشت کھانے کی وجہ سے فرماتے ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے جن صحابہ نے گوشت کھایا تو اس کی وجہ سے بعد میں وہ وفات بھی پائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا وہ جو حجامہ ہوتا ہے نا، حجامہ کروایا، جس کی وجہ سے اس رگ سے وہ جو زہر جو تھا زہر وہ رگ سے نکلوایا. لیکن پھر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے تھے، مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ وہ جو خیبر کے موقع پر مجھے گوشت کے اندر جو زہر دیا گیا تھا اس زہر کا درد ابھی تک میں محسوس کر رہا ہوں، اور اسی زہر کے اس درد کی وجہ سے، اس زہر کے اثر کی وجہ سے یہ میری موت واقع ہو گئی ہے، اس زہر کے اثر کی وجہ سے. تو یہ جو تھے نا یہ یہود وغیرہ، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی پڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ یہ قتل کرنے کی در پہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. لیکن اللہ رب العزت نے مختلف موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. تو اس لیے یہاں پر یہود کے اس عمل کو ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں کتاب بھی دی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تورات، اور اس کے بعد وقفینا من بعدہ بالرسل، اور اس کے بعد ہم پے در پے تمہارے لیے رسول بھیجتے رہے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو نشانیاں دی یعنی معجزات دیے، اور اس سے مراد انجیل بھی ہے اور مختلف معجزات. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس سے اس کی تائید کی، اور یعنی حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی تائید بھی کی، اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آخر وقت تک رہے، یعنی ان کی حفاظت میں رہے. افکلما یعنی ان کی حفاظت کرتے رہے. پھر فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، پھر جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ حکم لایا جسے تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تم اکڑ بیٹھے، تم اس کو نہیں مانتے تھے. ففریقا کذبتم، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا. وفریقا تقتلون، اور ایک جماعت کو قتل کیا. یعنی بعض انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور بعض انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا. یہ تمہارا بہت بڑا ظلم تھا، ظلم عظیم کیا، نبیوں کے ساتھ ظلم عظیم کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو تم نے ناحق قتل کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کی تفسیر سننے کی
سمجھنے کی، صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔